بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز التدریب الاول سے کریں گے۔ الدرس الثانی الوحدۃ الثالثۃ عشر سے ہم نے پڑھ لیا ہے اسی سبق قصۃ ریان، تو اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ تدریب الاول ہے اقرأ الدرس ثم ضع علامۃ الصح او خطأ مع تصحیح الاخطاء۔ سبق کو ایک بار پڑھ لیں اور اس کے بعد جو جملہ درست ہے اس کو صحیح کی علامت لگائیں، اور جو جملہ غلط ہے اس پر خطا کی علامت لگائیں۔ ہم نے یہاں پر کچھ جملے دیکھے ہیں جہاں غلطیاں ہیں، جو عبارت غلط ہے اس کو درست لکھا ہے۔ نمبر 1، استيقظ ريان نشيطا بنفسه وجهز نفسه للمدرسة بشكل سريع۔ تو ظاہر ہے یہ جملہ غلط ہے، پہلے جملے کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی امی نے ہی اس کو اٹھایا تھا۔ تو جملہ درست ہوگا لم يستيقظ ريان بنفسه انما ايقظته امه كي يجهز نفسه للمدرسة۔ نمبر 2، كان ريان مسرورا للغاية عند الذهاب لأول يوم دراسه في المدرسة، دراسته ہی کر دیں۔ تو یہ بھی جملہ درست نہیں ہے کہ ریان پہلے دن مدرسے جاتے ہوئے بہت زیادہ خوش تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بہانے بنا رہا تھا۔ تو اس کا جواب درست ہی ہوگا کان ریان متوترا وحزینا عند الذهاب لأول يوم دراسته في المدرسة۔ تو تیسرا ہے کان ریان يرفض الذهاب إلى المدرسة ويماطل عند الاستعداد لأول يوم دراسته۔ اب یہاں پر یہ جملہ درست ہے کہ وہ ریان کیا ہے، مدرسہ جاتے ہوئے بہانے بنا رہا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ نہ جائے، پہلے دن سے ہی وہ بہانے بنا رہا تھا کہ تاکہ وہ مدرسے اسکول نہ جا سکے۔ نمبر 4 ہے کانت ام ریان لا تحاول ایقاظہ۔ یہ جملہ غلط ہے کہ اس کی ماں نے اس کو جگانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ درست ہے کانت ام ریان تحاول ایقاظہ، بلکہ اس کے ریان کی امی اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نمبر 5 ہے لم یکن ریان متوترا وخائفا عند الذهاب لأول يوم دراسته، اول یوم دراسته، ریان جو ہے وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، تشویش میں نہیں تھا، تذبذب میں نہیں تھا پہلے دن مدرسہ جاتے ہوئے۔ تو یہ جملہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ پریشان تھا، متوتر تھا، تشویش میں تھا۔ کان ریان متوترا وخائفا عند الذهاب لأول يوم دراسه۔ اپنی تعلیم کے متعلق، اپنے مدرسے کے متعلق جو پہلا دن تھا اس کا، اس دن میں وہ کیا تھا، ڈرا ہوا تھا اور بڑا مذبذب تھا، بڑی تشویش میں تھا کہ وہ کیا کرے اب۔ قال ریان امی انا مصاب بالحمى، کیا اس نے کہا تھا کہ مجھے بخار ہے؟ نہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ قال ریان امی فی رأسی علم یؤلمنی رأسی، یہ کہا تھا۔ نمبر 7، لا یستطیع ریان ان یفارق امہ طرف عینیہ، یہ بالکل درست ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہائے میں مدرسے جاؤں گا تو اپنی امی کو، اپنے کھلونوں کو، گھر کو چھوڑ کے جاؤں گا اکیلا، تو یہ جملہ وہاں درست ہے۔ قالت ام ریان سأبقى هنا وانتظرك، یہ بھی جملہ درست ہے کہ ریان جب اسکول جا رہا تھا تو پریشان ہو رہا تھا، تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اسکول کی کلاس ختم ہونے تک میں یہاں پر رہوں گی۔ کان ریان لا یناقش والدتہ عند الذهاب الى المدرسة، یہ غلط ہے، بلکہ اس نے پوری گفتگو کی تھی، پوری کوشش کی تھی کہ وہ مدرسے نہ جائے۔ کان ریان یناقش والدتہ عند الذهاب لاول یوم دراسه۔ تو یہ تمام تر جملے صحیح غلط والے جو تھے وہ آپ کے لیے ہم نے درست کر کے، غلط کر کے، جو بھی تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جو غلط تھے ان کو درست کر کے دیا ہے، جو درست تھے ان کو صحیح کہہ کر ہم آگے نکل آئیں۔ تو اس طریقے سے آپ بھی کوشش کریں، پیراگراف کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا مقصود کیا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ بار بار پڑھتے رہیں گے تو یہ واقعہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوگا، الفاظ بار بار پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور ریوائز کرنے میں، بولنے میں، گفتگو کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری تدریب ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ فی جمل کاملۃ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہاں پر ہے حل استيقظ ریان نشیطا بنفسه لیستعد لأول یوم له فی المدرسة۔ تو یہاں پر اس کا ہم نے جواب دینا ہے عربی کے اندر۔
مستيقظ ريان بنفسه انما ايقظته امه لاجل الاستعداد للمدرسة. ریان جو ہے وہ چست و چوبند ہو کر بذات خود اٹھا تھا پہلے دن مدرسے کے لیے تیاری کرنے کے لیے، تو جواب دیا نہیں، وہ بذات خود نہیں اٹھا تھا، بلکہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تھا تاکہ وہ مدرسے کے لیے ان کو تیار کر سکے۔ من ایقظ ریان من نومہ، ریان کو نیند سے کس نے جگایا تھا؟ ام ریان ہی من ایقظ ریان من نومہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایقظتہ امہ ریان، ریان کی ماں ہی ہے جس نے ریان کو اس سے نیند سے اٹھایا تھا۔ ماذا قالت والدۃ ریان بعد الاستيقاظ من نومه، ریان کی والدہ نے ریان کو کیا کہا تھا اس کے اٹھنے کے بعد، نیند سے جاگنے کے بعد ریان کی ماں نے کیا کہا؟ قالت له هيا يا صغيري اغسل وجهك والبس زي المدرسي الرسمي وتناول الفطور كي تكون جاهزا۔ یہاں پر وہاں پر ملابس المدرسہ ہے، مدرسے کے کپڑے پہنو، تو اس کے لیے زی المدرسی رسمی کہا جاتا ہے کہ اسکول کی جو آفیشیل ڈریس ہے۔ تو یہاں پر الفاظ آپ کو نئے سیکھنے کو ملے ہیں، ان کو بھی یاد کر لیں، الزی المدرسی الرسمی۔ تو اس کی ماں نے کہا جلدی کرو بیٹا میرے چھوٹے بیٹے، اٹھو منہ دھو لو، اور اس میں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بھی تھا، وغسل اسنانک، اپنے دانت دھو لو اور ڈریس پہن لو اور ناشتہ کھاؤ تاکہ تم تیار ہو جاؤ۔ اس طریقے سے بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ بھی عینی ہی کتاب سے اٹھا کر جواب بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، ماذا اجاب ریان عندما ایقظته والدته، جب ریان کی ماں نے اس کو اٹھایا تو ریان نے کیا جواب دیا؟ اجاب ریان قائلا، ریان نے جواب دیا لست متحمسا، میں ریڈی نہیں ہوں، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جانے میں۔ اجاب ریان لست متحمسا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی جملہ ہے۔ هل كان ریان يرفض الذهاب الى المدرسة ويماطل فيه، کیا ریان جانے سے منع کر رہا تھا، مدرسے جانے سے منع کر رہا تھا اور وہ بہانے بنا رہا تھا؟ نعم كان ریان يرفض الذهاب الى المدرسة ويماطل في الاستعداد لأول يوم دراسي، ریان جو ہے وہ مدرسے جانے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا جانے سے، اور وہ پہلے دن مدرسے کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہانے بنا رہا تھا کہ اس کو فلاں کام ہے، فلاں چیز ہے، فلاں تکلیف ہے۔ نمبر 6، هل كان ریان یود ان یبقى فی البیت او یتوجہ الی المدرسة، ریان جو ہے وہ گھر میں رہنا چاہتا تھا یا وہ مدرسے جانا چاہتا تھا، کیا اس کا ارادہ تھا، وہ کیا چاہتا تھا؟ کان ریان یظہر رغبت فی البقاء فی المنزل وعدم الذهاب الى المدرسة، ریان جو ہے وہ اس بات کی طرف رغبت ظاہر کر رہا تھا کہ وہ گھر میں رہے، گھر میں رہنے کی رغبت کو ظاہر کر رہا تھا اور مدرسے نہ جانے کی رغبت ظاہر کر رہا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ میں گھر میں رہوں، مدرسے نہ جاؤں۔ نمبر 7، من اقنع ریان بالذهاب الى المدرسة، ریان کو کس نے ابھارا، کس نے اس کو سمجھایا، کس نے اس کو انفرادی کوشش کی مدرسے جانے کے لیے؟ جعلته والدته يوافق على الذهاب الى المدرسة، تو اس کی والدہ نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ مدرسے جائیں، مدرسے جانے پر اس کی والدہ نے اس کو راضی کیا۔ ماذا تعلم ریان فی اول یوم له بالمدرسة، ریان نے پہلے دن مدرسے میں کیا سیکھا؟ تعلم ریان فی اول یوم دراسہ الدعاء قبل الطعام والنوم، اب دعا کے ساتھ آپ اذکار بھی لکھ سکتے ہیں، دعا والاذکار قبل الطعام والنوم، سونے سے پہلے اور کھانے سے پہلے کے متعلق جو دعائیں ہیں وہ ریان نے پہلے دن مدرسے میں سیکھی۔ بماذا شعر ریان بعد العودة من المدرسة فهل تأثر ایجابیا او سلبیا، شعر ریان بعد العودة من المدرسة بالسعادة وتأثر ایجابیا، ریان جب واپس آیا اسکول سے تو اس نے کیسا محسوس کیا، کیا اس نے پازیٹیو فیل کیا یا نیگیٹو فیل کیا، مثبت سوچ آئی اس کے اندر یا منفی سوچ رہی؟ تو جواب میں ہے ریان لوٹنے کے بعد اس نے فیل کیا مدرسے کے بارے میں، اچھا فیل کیا، خوشی فیل کی، اور اس نے پازیٹیو تاثر لیا، اچھا تاثر لیا۔ تو آج ہم نے 2 تداریب کو اس اپنے لیکچر کے اندر حل کیا ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اس کو پڑھیں بار بار اور اپنے لفظوں میں قصے کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ مزید ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔